میں اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس سیمینار کے مہمان خصوصی عالی جناب عزت مآب پروفیسر سید محمد عزیز الدین صاحب ڈائریکٹر رضا لائبریری رامپور سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبات سرکار امیر المومنین و علامہ سید رضی پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے فرمائیں۔ مولانا شوزب زربلی صاحب، علماء کرام، بزرگوں، خواتین و حضرات، میں درگاہ میں جب بھی لکھنؤ آتا تھا تو حاضری دیتا تھا، لیکن آج مولانا شوزب زربلی صاحب نے جو عزت بخشی ہے اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ابھی قاری محترم نے جو آیت تلاوت فرمائی تو اس میں علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن مجید، احادیث نبوی اور ارشادات امیر المومنین تمام میں علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور علم حاصل کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ مسلمان ترقی کر سکے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ نہج البلاغہ کی اشاعت کروں گا، کبھی دماغ میں ہی نہیں تھا۔ منسٹری آف کلچر کے سیکریٹری نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ لائبریری چلے جائیں۔ میں جامعہ میں تاریخ کا پروفیسر تھا، لہٰذا میں نے طے کیا کہ میں رضا لائبریری جوائن کروں۔ وہاں بڑے نادر و نایاب نسخے موجود ہیں، خاص طور سے 7ویں صدی عیسوی کا حضرت علی کے اپنے قلم سے لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہے۔ اسی کے ساتھ نہج البلاغہ کے 3 نسخے جن کو سید رضی نے کمپائل کیا تھا۔ پہلا نسخہ آقائے نصیر الدین کے کتب خانے ایران میں موجود ہے، دوسرا قدیم نسخہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود ہے، اور تیسرا نسخہ رضا لائبریری رامپور میں موجود ہے۔ نوابین رامپور نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ہندوستان میں بڑے بادشاہ، راجہ، مہاراجہ ہوئے، مغل بادشاہ ہوئے، سلاطین ہوئے، لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے اتنی بڑی خدمت انجام نہیں دی جتنی کہ نوابین رامپور نے خدمت انجام دی۔ 17,000 مخطوطات رضا لائبریری میں موجود، اس میں عربی، فارسی، ٹرکش، پشتو زبانوں میں مخطوطات موجود ہیں۔ تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ اس نسخے کی فیسملی کاپی شائع کرائی جائے تاکہ تیسرا جو اولڈسٹ مینuscript ہے نہج البلاغہ کا وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ لہٰذا اس خواہش سے میں نے اس کو شائع کرایا۔ پھر جب اس کا مقدمہ لکھا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ نہج البلاغہ کی تدوین 400 ہجری میں سید رضی نے کیوں کی؟ آپ کی شہادت تو 661 میں ہو گئی، آپ کے خطبات تھے، آپ کے مکتوبات تھے۔ پھر تاریخ کا مطالعہ کیا تو مولانا حامد حسن قادری نے تاریخ مرثیہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے دور میں نہج البلاغہ کی تدوین جو تھی اس کا
کا مطلب یہ تھا کہ اس کی شہادت ضروری ہو جائے، اس لیے کہ نام لینا مشکل تھا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطبات اور مکتوبات کی تدوین کرنا تو بہت دور کی بات۔ 400 ہجری میں جب عباسی حکومت کمزور ہوئی اور سینٹر کمزور ہوا اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں عباسی حکومت بڑھ گئی، تب یہ ہمت ہوئی کہ تب سید رضی نے اس کو کمپائل کیا، اس کی تدوین کی اور اس کے نسخے تیار کرائے تاکہ مختلف لوگوں کی کسٹڈی میں رہیں۔ تو نوابین رامپور کو یہ نسخہ یا تو نجف یا اور کسی کربلا یا کہیں اور سے ملا ہوگا۔ ایک عجیب بات ہے کہ نہ اس کا قدیم نسخہ نجف میں ہے، نہ کربلا میں ہے، نہ مکے میں ہے اور نہ مدینہ میں۔ اس کا قدیم نسخہ ایران میں اور جو قدیم نسخے ہیں وہ ہندوستان میں۔ مکہ، مدینہ، نجف، کربلا جو اہم اسلام کے مراکز ہیں وہ اس کے نسخے نہیں ہیں۔ یہ ہندوستان کی اتنی بڑی خدمت ہے اسلام کے لیے کہ اس نے اس ملک نے اسلام کی اس تہذیبی ثقافت کو محفوظ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ ہندوستان میں جتنے پرانے کتب خانے ہیں، جس میں نیشنل لائبریری کلکتہ، خدا بخش لائبریری پٹنہ، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد، رضا لائبریری رامپور، مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ اور دوسری جو لائبریریز ہیں جہاں مخطوطات ہیں، تو ان مخطوطات کی تعداد جتنی ہندوستان میں ہے وہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہے۔ نہ سعودی عربیہ میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ کویت میں ہے، نہ سیریا میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کی عظمت کتنی بڑی عظمت ہے کہ پورا اسلام کا جو لٹریچر ہے، چاہے وہ قرآن سے متعلق ہو، تفسیر سے ہو، فقہ ہو یا اور دوسرے مضامین ہوں اسلام سے متعلق، اس کا سارا مواد ہندوستان کی ان لائبریریز میں محفوظ ہے۔ شکاگو، لیڈن یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی سے جو اسکالرس رضا لائبریری آتے ہیں، آخر میں وہ ریمارک لکھ کے جاتے ہیں کہ رضا لائبریری میں جو کتابیں، مخطوطات اور اسلام پہ جو مواد ہم نے جس کا یہاں مطالعہ کیا، نہ وہ ہمیں عراق میں ملا، نہ وہ ہمیں ایران میں ملا، نہ وہ پاکستان میں ملا، نہ وہ افغانستان میں ملا۔ تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اسلام کا یہ پورا سرمایہ موجود ہے جو پورے عالم اسلام میں نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو میں اس سال شائع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے محسن کاشانی کا دوازدہ بند، جو انہوں نے کربلا پہ لکھا ہے۔ اور محسن کاشانی کے ایک بھائی ہندوستان آ گئے اور وہاں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ایک مرثیہ لکھ دیا، اور مرثیہ بہت ہی دلدوز مرثیہ لکھا۔ جب پڑھا گیا تو اس دن جب یہ رات کو سوئے تو خواب میں حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور محسن کاشانی سے کہا کہ محسن، تم نے اپنے بھائی کا تو مرثیہ لکھ دیا لیکن ہمارے بچوں کا مرثیہ نہیں لکھا۔ تو اس کے دوسرے دن انہوں نے یہ محسن کاشانی نے دوازدہ بند لکھا۔ تو 16ویں صدی میں کربلا پہ پہلا مرثیہ فارسی میں لکھا گیا۔ اس میں بھی مولانا حامد حسن قادری نے لکھا ہے کہ عربی میں کربلا پر مرثیے شاذ و نادر ہیں۔ پہلا مرثیہ فارسی میں 16ویں صدی میں لکھا گیا۔ واقع کربلا 7 سینچری AD میں ہوا اور پورا عالم اسلام سوتا رہا، مرثیہ ہی نہیں لکھا کربلا پر۔
اس میں بھی ہندوستان ان کو سبقت حاصل ہے کہ جب یہاں اردو پیدا ہوئی تو اردو میں اتنے مراثی لکھے گئے جس میں ہندو صاحبان بھی شامل ہو گئے کہ آج بھی کوئی یہ احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی محقق، کہ اردو میں کتنے مرثیے کربلا سے متعلق لکھے گئے۔ عربی میں چند ہے، فارسی میں بھی چند ہے۔ تو دوسری عظمت ہندوستان کی یہ ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والی زبان اردو نے وہ خراج عقیدت امام حسین کو پیش کیا ہے کہ عالم اسلام کی میں بولی جانے والی زبانیں عربی، فارسی، ترکی، پشتو، دری پیش نہیں کر سکی۔ تو یہ دو چیزیں خصوصیت ہندوستان کو حاصل ہیں، ایک تو اسلام کے اوپر لٹریچر میں اور دوسرے واقعی کربلا۔ تو وہ بھی اس سال میں شائع کر رہا ہوں، بہت ہی سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے اور سونے کے پانی سے وہ نوازِ بند لکھا ہوا ہے۔ لہذا رضا لائبریری جو ہے اس میں اسلام سے متعلق بہت ہی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو زیارت کے لیے لوگوں کو مدعو کر رہی ہیں کہ آپ آئیے۔ تو میں بحیثیت ڈائریکٹر کے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ رامپور آئیں اور حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو قرآن مجید ہے اس کی زیارت کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ رضا لائبریری رامپور میں حضرت علی کے ہاتھ کا یہ لکھا ہوا قرآن مجید ہے۔ جب پچھلی مرتبہ میں آیا تو نیز البلاغہ و نسخہ میں نے مولانا شوکت زرولی صاحب کو پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا، اس کو یہیں درگاہ میں رکھا جائے گا تاکہ آپ اس سے زیارت کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا شوکت زرولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔